تبرہ جو ہے وہ شیعوں کی بنیاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ پورے گلوبل اسکیل پہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ تبرہ شیعوں کی بنیاد نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، میں شہید کے بارگاہ میں ہوں، سننے میں جتنا اچھا لگتا ہے اب اس عمر میں ہے کہ پڑھنے میں اتنا اچھا ہمیں خود نہیں لگتا ہے۔ 4 مصرے سنیے، چونکہ یہ مسالمہ آج کی میر انیس صلی اللہ مقام کی یاد سے منسوب ہے اور میرا شجرہ سخن جو ہے وہ ان سے ملتا ہے، تو مجھ پہ واجب تھا کہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ ان کے حوالے سے بھی کہوں جو یہاں کی آج کی تاریخ کی یادگار بن سکے۔ ملاحظہ فرمائیے، مطلب پیش کرتا ہوں، ہر ایک خیال حقیقت بنا انیس کے نام۔ دعویٰ دلیل سنیے گا، ہر ایک خیال حقیقت بنا انیس کے نام، کہ فکر و فن کا علاقہ جو تھا انیس کے نام۔ ہر ایک خیال حقیقت بنا انیس کے نام، کہ فکر و فن کا علاقہ جو تھا انیس کے نام۔ ہوئی ہے 1.5 صدی آج ان کو گزرے ہوئے، ہوئی ہے 1.5 صدی آج ان کو گزرے ہوئے، تو یادگار میں یہ لکھ دیا انیس کے نام، شریک ہوں یہ مزار شہید ثالث پر، مسالمہ جو سجایا گیا انیس کے نام۔ شریک ہوں یہ مزار شہید ثالث پر، مسالمہ جو سجایا گیا انیس کے نام۔ ہر ایک خیال حقیقت بنا انیس کے نام، کہ فکر و فن کا علاقہ جو تھا انیس کے نام۔ صلوات پڑھے، میں پڑھتا ہوں شعر۔ بہت سے موضوعات پڑھے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے جنت البقیع کے حوالے سے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو جن لوگوں نے قائم کی ہے، اس کے ایک اہم فرد یہاں اس وقت تشریف فرما ہے۔ انہی کے بچے اتنا کام کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں سے اس کو ری بلڈ دوبارہ بنانے کے لیے وہ اپنے جگہ کیمپ لگا کے لاکھوں لوگوں سے اس سلسلے میں دستخط کرا چکے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ بھی ان کا کیمپ لگانے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت، اور دلی میں وہ کیا نام ہے الیکشن کا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا، اور یہ بینر ضرور بھیجے ہیں اور بینر لگا دیے۔ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ سال انشاءاللہ یہاں پہ جو ہوگا تو اس سلسلے میں جو ذاکرین آئیں گے وہ بھی تمام جنت البقیع کے حوالے سے ضرور بولیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب چلیے میں شہزادی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا آپ کہ کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا۔ چوتھا مصرع خاص طور سے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا، جبکہ قرآن پڑھے تیرا قصیدہ زہرا۔ کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا، جبکہ قرآن پڑھے تیرا قصیدہ زہرا۔ اب چوتھا مصرع سنیے گا کہ نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم، نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم دیکھ سکتی ہی نہیں ہے تیرا چہرہ زہرا۔ نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم دیکھ سکتی ہی نہیں ہے تیرا چہرہ زہرا۔ صلوات سب لوگ مل کے پڑھیے اور سننے کی طرح سنیے ان شعروں کو۔ اب 4 مصرع اور پڑھتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، پھر باقی پڑھتا ہوں۔ دیکھ سکتی ہی نہیں ہے تیرا چہرہ زہرا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ صلوات پڑھیں آپ۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں، چاروں مصرے پوری دنیا میں، ہمارے گراف ایجنسی کے میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے ہے ایک میسج۔ عرض کرتا ہوں میں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں، اب میں پیش کرتا ہوں چاروں مصرے۔ ہے دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، ہے دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، تو حق بیانی سے پھر کام کیوں نہیں لیتے؟ ہے دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، تو حق بیانی سے پھر کام کیوں نہیں لیتے؟ ارے جناب، گھر تو جلانے کی بات کرتے ہیں، جلانے والے کا وہ نام کیوں نہیں لیتے؟
जनाब घर तो जलाने की बात करते हैं, जनाब घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते हैं? जनाब घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते? अभी कोई साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, वो एक सच्ची बात थी, वो बयान कर रहे थे अब लोगों को फ़ज़ाइल भी नागवार गुजरने लगे हैं। वो अब से 1400 साल पहले पीछे जा रहे हैं, वो उस ज़माने में जा रहे हैं जिस ज़माने में मौला अली पे माज़अल्लाह तबर्रा भेजा जाता था, समझे। और इन अभी किसी को, इन नाहनजारों को ये पता नहीं है कि तबर्रा बुनियाद शियों की नहीं है, तबर्रा बुनियाद उन्हीं की है। उन्होंने शुरू किया, हम तो रद्द अमल में तबर्रा भेजते हैं। तबर्रा जो है वो शियों की बुनियाद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये पूरे ग्लोबल स्केल पे मैं जुमला कह रहा हूँ, ये तारीख़ इसकी शाहिद है कि तबर्रा शियों की बुनियाद नहीं है, शियों की बुनियाद नहीं है, बल्कि तबर्रे की बुनियाद गैर शिया हैं। वो गैर जो मौला अली के दुश्मन थे, उन्होंने मौला अली पे तबर्रा भेजना शुरू किया 70,000 मिंबरों से, समझे। और उसकी शाहिद है सुलहनामे की एक शर्त, सुलहनामे की शर्त में भी अब ये बात मौजूद है जो इसकी गवाही है कि तबर्रा किसने शुरू किया है, हम लोगों ने नहीं किया। बहरहाल सलवात पढ़िए तो मैं पेश करता हूँ चारों मिसरे। तो ये और मिंबर के सिलसिले में बहुत सी गुफ्तगुएँ होती हैं, तो बे समझ में नहीं आता है। मिंबर की गुफ्तगू जो है, मैं तो समझता हूँ, मैंने जो कुछ पढ़ा है या बुज़ुर्गों से सीखा है और सुना है कि मिंबर जो है बुनियादी तौर पे उसकी दो किस्में हैं। मिंबर जो आलम वजूद में आया, वो इस्लाम में सबसे पहले कहाँ आया? मस्जिद में भी कोई मिंबर नहीं था। सरकार दो आलम तकरीर करते थे, किसी अरब ने उन्हें तोहफतन एक मिंबर दिया जिसको मस्जिद में रखा गया, किसी अरब ने तोहफतन मिंबर दिया जो मस्जिद में रखा गया। फिर सुनिए, किसी अरब ने तोहफतन एक मिंबर दिया जो मस्जिद में रखा गया, लेकिन मौला अली के फ़ज़ाइल के लिए वो मिंबर इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि दूसरे का दिया हुआ था। मौला अली के फ़ज़ाइल के लिए मिंबर अलग बनाया गया, मौला अली के फ़ज़ाइल के लिए मिंबर बनाया गया। अब वो मिंबर जो मौला अली के फ़ज़ाइल के लिए बनाया गया वो उनकी नस्ल से मंसूब हुआ, तो अब उस मिंबर का हक़ ये है कि उस पर सिर्फ फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो मैं शेर सुनाने के लिए ये बात कही है, मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ कि ज़्यादा बोला जाए, लेकिन वो बात अब ये अहद वो है जिसमें ये भी बोलूँगा ज़रूर। ये अहद वो है कि इस ज़माने में ना तो उर्दू आती है किसी को, ना किसी को अरबी आती है। ज़्यादातर हमारे जो बच्चे ज़्यादातर पढ़ रहे हैं आजकल माशाल्लाह, अब इज्तिहाद भी जो होता है वो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में होता है, मदरसों में अरबी और उर्दू में नहीं होता है, समझे। ये तमाम जो इख्तलाफात है उसकी बुनियाद यही है। बहरहाल जाने दीजिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, चारों मिसरे पढ़ता हूँ मैं। मुलाज़ा फरमाइए कि मोहम्मद का जो पहला जानशी है, मोहम्मद का जो पहला जानशी है वो उनके दोनों हाथों पर बना है। मोहम्मद का जो पहला जानशी है वो उनके दोनों हाथों पर बना है। कजावे हश्र तक देंगे शहादत, अली के जिक्र को मिंबर बना है। कजावे हश्र तक देंगे शहादत, अली के जिक्र को मिंबर बना है। कजावे हश्र तक देंगे शहादत, अली के जिक्र को मिंबर बनाया। मीर साहब की ज़मीन में बम्बई में एक तरह होती है 19 सफ़र को, तो हमेशा मीर साहब का एक मिसरा दिया जाता है। उस साल मिसरा वो मैं हॉस्पिटल में था, वो मिसरा ये था, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। उसी सिलसिले के कुछ शेर पढ़ता हूँ और बात तमाम करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब पेश करता हूँ कि फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, बस सुनिएगा, तवज्जो से इंशाअल्लाह महजूज होंगे। फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए। फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए। फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, अरे फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए, फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए। अब ये शराख के हवाले से दो शेर पेश करता हूँ मैं। मुलाज़ा फरमाइए कि मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, मिली है
سارے زمانے کو روشنی جن سے وہ سب چراغ ہے شبیر کے جلائے ہوئے. ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے, ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے. ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے. چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے. اب دوسرا رخ سنیے گا آپ کہ چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے. چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے, مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے. چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے. ملاحظہ فرمائیے گا, مگر نہ اس چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس. یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر, یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر. ارے پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے. یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر, پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے. بھائی اب میری داد دیتے دیتے جب میری آواز بیٹھ گئی ہے تو آپ کی آواز بھی یقیناً متاثر تو ہوئی ہوگی ضرور, ایسی بات نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر, پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے. لیکن میں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ اسے آپ نہیں سن رہے, پوری دنیا سن رہی ہے اس کے لحاظ سے. یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر, پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے. پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے. جہاں جہاں بھی آپ کہیں کے رہنے والے ہوں, جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے, جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے, جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے, جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. اب شہزادے, چھوٹے شہزادے کے حوالے سے ایک شعر ہو گیا ہے, نظر کرتا ہوں کوئی تمیز نہیں ہے, نظر کرتا ہوں کہ لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا. لبوں سے, سنیے گا آپ, لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا کہ سب شہیدوں کے چہرے تھے مسکرائے ہوئے. لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا, لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا کہ سب شہیدوں کے چہرے تھے مسکرائے ہوئے. لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا کہ سب شہیدوں کے چہرے تھے مسکرائے ہوئے. اور یہ آخری شعر آپ کی اس محبت کے نام, ابھی وہ کس سے آپ نے پڑھا بھی تھا اس کے آنسو کے اور اس کے حوالے سے, ابھی پتہ نہیں کس نے, تو اب میں شعر پڑھتا ہوں. میں لبوں سے اس لیے اصغر کو مسکرانا پڑا کہ سب شہیدوں کے چہرے تھے مسکرائے ہوئے. ہماری آنکھوں سے آنسو رکیں تو کیسے رکیں؟ سب چاہنے والوں کے, جو بھی سن رہا ہے, چاہے وہ میرے ماں بہنیں ہوں, چاہے بھائی ہوں, بچے ہوں, کوئی ہو, میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے, ہمارے خون میں شبیر ہیں سمائے ہوئے. ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکیں, ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکیں, ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکیں, ہماری آنکھوں سے آنسو رکیں تو کیسے رکیں, ہمارے خون میں شبیر ہیں سمائے ہوئے. نذیر آل محمد کی دشمنی کے سبب, نذیر آل محمد کی دشمنی کے سبب وہ آج کھوئے ہوئے ہیں جو کل تھے پائے ہوئے. نذیر آل محمد کی دشمنی کے سبب وہ آج کھوئے ہوئے ہیں جو کل تھے پائے ہوئے. بہت شکریہ.